ہو گیا لائیو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ علیہ رسول الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو حافظ سجاد صاحب اور میں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے مری انسیڈنٹ کے حوالے سے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی اس گفتگو میں شامل کیا جائے کیونکہ عوام کی بہت زیادہ جو ہے نا دلچسپی تھی جاننے میں کہ اصل میں ہوا کیا, نیگلیجنس کس کی تھی, حکومت انوالو تھی. اور ایک بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ مری کے جو ایک ہوٹل مالکان ہیں ان کا بھی بہت زیادہ قصور تھا کہ انہوں نے بر وقت جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں کیا اور لوگوں کو بلیک میل کیے, کوئی 40-50 ہزار روپیہ جو ہے نا ایک رات کا مانگا ہے, رینٹ مانگا ہے رومز کا. تو اس میں اوبویسلی ہر بندے کے اپنے ویوز ہیں, تو ہم نے کوشش کی تھی کچھ اس میں جانکاری حاصل کرے اپنے کوئی جو ہمارے جاننے والے تھے, دوست وغیرہ تھے مری سائڈ پہ, کہ اصل میں ہوا کیا ہے. تو حافظ سجاد صاحب جو ہے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کو محتاج نہیں. تو آپ سب کیا اس میں عوام جو ہے وہ جاننا چاہ رہی ہے, اور ہم نے سوچا کہ پہلا ولاگ جو ہے آفیشیلی ڈاکٹر سہیل اکرام کا وہ بھی آج شروع کیا جائے باضابطہ طور پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کل آئے ٹی وی پہ اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے. ہم نے پنجاب کی سائڈ روک دی لیکن KPK سے ہم نہیں روک سکے. ایبٹ آباد سے جتنا ٹریفک آ رہا تھا وہ ٹریفک اسی طرح آتا رہا. اس سے یہ ہوا کہ اگر ادھر سے وہ لوگوں کو انہوں نے روکا اور ادھر سے نہیں روکا, اس وجہ سے یہ اتنا کراؤڈ وہاں پہ جمع ہو گیا. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی, لیکن ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ ادھر سے کراؤڈ نہیں روک سکا. دوسرا یہ ہوا KPK والی سائڈ سے. دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے ایک طے شدہ چیز ہے, جب سے کافی عرصے سے لوگ جانا شروع ہوئے, یہ رش زیادہ ہوا, تو اس میں یہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ تھوڑے وقفے سے 2 کلومیٹر بعد 3 کلومیٹر کے بعد آپ ایک مشین کھڑی کر دیتے ہیں ایکسکیویٹر یا کیا کہتے ہیں اس کو, جو سنو ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ سنو فال ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مشینیں کام کرنا شروع کر دیتی تھی, تو ساری چیزیں سیٹل رہتی تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جتنی مرضی برف پڑے, جب آپ نے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ایک مشین کو ایریا دے دیا, وہ جاتی یوں صاف کر کے واپس آ جاتی. 30 فٹ کا تو روڈ ہے سارا, تو وہ بڑی آسانی سے کام ہو جاتا تھا. یہی برف پڑتی تھی 2010 میں بھی ایسے ہی ہوا ہے اور بہت زیادہ برف پڑی ہے, اور لیکن چیزیں مینیج ہوتی تھی. گاڑیوں کے پاس ڈیزل ہوتا ہے, ان کا آئل نہیں ختم ہوتا, اور وہ پراپر انہیں پہلے صحیح کروایا جاتا ہے. جب بھی سیزن ہوتی ہے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے آپ کا پلاننگ نہیں تھی, یا میں یہ سمجھتا ہوں, میری اس میں رائے یہ ہے کہ شاید فور کاسٹ شاید یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ, اور یہ سم ہاؤ درست بھی ہے کہ یار ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنی برف پڑ جائے گی. جیسے کہ ویڈیوز وغیرہ میں آیا کہ 5-6 فٹ جو ہے وہ برف پڑی ہوئی ہے, اور گاڑیاں باقاعدہ طور پہ ڈوبی ہوئی ہیں برف کے اندر, مطلب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ نوبت آئی کیوں؟ فور کاسٹ گورنمنٹ ہوتی کس لیے ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پہلے چیزوں کو اس کو دیکھ کر حالات کے مطابق اس کی تیاری کرتی ہے. جب برف پڑتی ہے تو برف پڑتے ہوئے اس کو آپ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں, تو گاڑی کس طرح دبتی؟ آپ نے تو رستہ ہی نہیں چھوڑا, گاڑیاں کھڑی رہیں, رستہ تھا نہیں, تو سنو فال تو ہونی تھی. وہ یہی سنو فال 2 فٹ پہ 3 فٹ پہ رک جاتی تھی اور گاڑی. آپ کو نہیں لگتا جتنی ٹریفک جیم ہوئی ہوئی تھی, جو اتنا زیادہ مسئلے مسائل بنے ہوئے تھے کہ روڈز پیک تھی, تو وہ کس طرح رستہ صاف کرتے, اور لوگ تو وہیں کھڑے کھڑے دب گئے. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اتنی اسپیس نہیں تھی ہوٹلز کے اندر, اور لوگوں کو پہلے ایک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے تھی وہاں پہ کہ یار اوپر نہ جاؤ, دے ہیو نو اسپیس لیفٹ, اوپر بھیجنا نہیں چاہیے تھا. جیسے کرونا کے اندر ہم نے ایک چیز وٹنس کی ہے, وہ یہ تھی کہ جب نیچے جو چیک پوسٹ ہوتی تھی پنجاب سے اوپر مری جانے کے لیے, وہاں پہ وہ روک دیتے تھے, وہ ریورس کروا دیتے, نہیں جا سکتے اوپر. اگر آپ کو رجسٹری ہے گھر کی, اگر کوئی گھر ہے تبھی آپ جا سکتے ہیں, ورنہ جا نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس بارے میں اقدامات اٹھانے چاہیے تھے. سر یہ مین چیز ہے, آپ سارے انتظامات مکمل کرتے ہیں پہلے. اگر سڑک چلتی رہتی, آپ صرف مشینری لگا دیتے, مشینری ٹائم سے کام کر لیتی, تو یہ روک دن آتی. کوئی صورت نہیں تھی. رستے کیوں بلاک ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ رستے اس لیے بلاک ہوئے. دوسری جو چیز ہے جو مری والوں کے اندر ہم نے دیکھی ہے, ان کی سخت دلی اور ان کی بے رحم ہونا, اور ایک ظلم کی حد تک وہ لوگ پہلے وٹنس کیے کہ مری کے لوگ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ایک سخت دل لوگ ہیں, تھوڑے سے ہی ان کے سامنے بندے مر رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کا یہی کرائٹیریا ہے کہ وہ پیسے بنانے میں لگے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو ایک بستی کے اندر جاتے ہیں تو وہ ان سے کھانا مانگتے ہیں, تو وہ کھانا نہیں دیتے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام, ان کی ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے, حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بستی اس قابل نہیں ہے, انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی, تو آپ ان کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کہ جو لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے, مہمان کی تکریم نہیں کر سکتے, وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا جائے. وہ اللہ کے ہاں اس قدر وہ رذیل لوگ ہیں. تو یہ لوگوں کو تنگ کرنا ان کا شیوا ہے. آپ کووڈ کی صورتحال میں بھی اگر ادھر گئے ہیں, خالی جگہ ہیں, تو بھی ان کا رویہ وہی ہے. تھوڑے سے جب ٹورسٹ آنا شروع ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے.
اور یہ ان کا چھوٹا بندہ بھی اتنا ظالم ہے اور ان کا کھاتا پیتا بندہ بھی اتنا ہی ظالم ہے. کار پارکنگ سے لے کے ہوٹل تک اور ہوٹل مینجمنٹ سے لے کے آنرز تک سب ظلم میں برابر ہیں. کنکلوژن کیا ہے اس پر؟ ٹوٹل آپ کہتے ہیں کہ مری کے لوگوں کا بھی قصور ہے اس میں. مری کے لوگ بالکل قصوروار ہیں. ان کے سامنے لوگ سلستے رہے, لوگ گاڑیوں کے اگر باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس انہوں نے 40,000 ہزار کرایہ کیا, ان کے پاس پیسے نہیں تھے پے کرنے کے لیے. یہ اس ظلم جو یہ ثانیہ ہوا ہے, اس کے اندر مری کے جو وہاں کے رہنے والے اور جو وہاں کا انویسٹر طبقہ ہے وہ برابر کا شریک ہے. اچھا, ایک جو بہت زیادہ ایک اور بھی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو یہ این جی اوز ہیں, ابھی تو انہوں نے بڑا فراغ دلی کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے یہ بھی مساجد بھی کھلی ہوئی ہیں, ہمارے یہ بھی گھر بھی کھلے ہوئے ہیں. پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ سر دیکھیں, پہلے تو ایک تو رستے بند ہو گئے, اور آپ کو پتہ ہے اگر وہاں پہ ایک ہی سڑک ہے, وہ رستہ بند ہو گیا تو گزر گئے ختم ہو گئی. تو جو ایک میں نے ان کی سنگ دلی کی بات کی, تو وہ سنگ دلی کی بات تو وہیں پہ کھڑی ہے نا. انہوں نے ریٹ اتنے کر دیے کہ ایک بندہ یہاں سے 2-4,000 20,000 روپے اکٹھا کر کے گیا ہے, وہ فیول ڈلوائے, بچوں کو کھانا کھلاتا ہے, یا وہ 20,000 جو 5,000 کا کمرہ تھا وہ 20,000 میں لیتا. تو ایک تو یہ لوگ اس کا سبب بنے. اب جب صبح یہ ہوا, صبح کسی نے گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئی, لوگ جو گزرے ہیں رستہ بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے گاڑیوں کے دروازے کھولے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اندر بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس پہ حکومت ایکشن میں بعد میں آئی ہے. پہلے جنرل پبلک جو تھی وہ گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ گاڑی ہل نہیں رہی, تو جب گاڑیوں کو کھولا گیا تو بندے اندر آ, اور وہ ویڈیوز وائرل ہوئی, تو گورنمنٹ آئی اور پھر این جی اوز آئی. نہیں, آپ کو اس میں حکومت کا ایک کنکلوڈ کریں, اس کو حکومت کا کیا اس میں کردار ہونا چاہیے تھا, اور ابھی تک کیا رہا ہے, اور حکومت کتنی ذمہ دار ہے اس پورے انسیڈنٹ میں؟ اس میں حکومت کو الزام تب ٹھہرایا جائے اگر مورد الزام تب ٹھہرایا جائے اگر حکومت نہ مانے. اگر حکومت, وزیر داخلہ کل آیا ہے اور اس نے کیپٹل ٹاک میں منیب کے ساتھ, وہ کیپٹل ٹاک کے شہزاد اقبال صاحب کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے کیٹیگورلی کہا کہ میری غلطی ہے, میں اگر اس کو مینیج کر رہا تھا تو یہ انسیڈنٹ, حکومت اگر مان رہی پھر تو ٹھیک ہے نا, حکومت مان رہی ہے کہ ہماری غلطی ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا ویسے لوگوں کو بھی, عوام کو بھی, میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کوئی جو ہے نا وہ جان پہ کھیل کے, پتہ ہے یہ پچھلے 20 دن سے یہ بات سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ یار وہاں کے حالات نہیں ہیں, ہوٹلز جو ہے وہاں پہ نہیں مل رہے, اور عوام کو پھر بھی جو ہے نا, بلکہ ہمارے ارد گرد کچھ ساتھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار چلو مری چلو, تو مطلب ہم نے کہا یار کیا برف کھڑی ہوئی ہے اور پھر بھی تمہیں مری کی سوچی ہوئی ہے. تو عوام نے اپنی جان کا رسک لے کے بھائی مری کیوں جانا چاہتی ہے, حالانکہ لاہور کا موسم اگر ہم اپنی بات کریں, لاہور اسلام آباد یا لاہور کے گردن والے علاقے ہیں, اچھا خاصا موسم ہے, سردی یا بارشیں یہاں پہ ہو رہی ہیں, ایک جسٹیفائی نہیں ہے وہاں پہ. یار آپ جان پہ کھیل کے پکنک منانے جا رہے ہو, کہ کیا اپروچ ہے عوام کو؟ آپ کو لگتا ہے ایجوکیٹ کرنا چاہیے یار؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. 3 دن پہلے سے یہ الرٹ آنا شروع ہو گئے تھے کہ سنو فال ہونا ہے اس طرح سے, اور اس بہت زیادہ وہ جس طرح پورا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے دنیا میں, تو یہ کام ہونا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ, یہ ایک سمجھ آ رہا تھا. اور لوگوں کو دوسری طرف گورنمنٹ کے جو تھے منسٹر وغیرہ وہ کہتے ہیں اتنے لوگ آ گئے, اتنے لوگ آ گئے, ہمیں پکچرز دیکھ رہے ہیں, ہم ویڈیوز آ رہی ہیں کہ سب کچھ بلاک پڑا ہوا ہے. اور بڑے سمجھدار لوگ, آپ والی بات, بڑے سمجھدار لوگ ہمارے دوست ہیں, پوچھا کہاں وہ, میں مری میں آ گیا, خیریت سے آ گیا. دیکھیں آپ اللہ کا شکر ہے خیریت سے آ گئے, لیکن آپ دیکھیں جو وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں, تو حادثہ ہی ہوتا ہے, اور اس میں کسی کی عقل تو اس وقت نہیں کام. اچھا ویسے میں تو یہ بات ایک نوٹ کی ہوئی ہے کہ اوبویسلی ہمارے جو محکمہ موسمیات ہوتے ہیں اور ان کو کافی زیادہ ان کے پاس فور کاسٹ آ رہے ہوتے ہیں, جیسے وہ ناران کے کام کے آگے والا علاقہ بند بھی ہوتا ہے غالباً اس سیزن کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسی ہونی چاہیے تھی, ایسی پریڈکشنز وغیرہ, یا ان کے پاس ایسے الرٹس ہونے چاہیے تھے کہ عوام تک کنوے ہوا ہوتا ہے ڈفرینٹ چینلز کے تحت. ابھی ہم فون کر رہے ہوتے ہیں تو کرونا کا الرٹ آ رہا ہوتا ہے کہ 6 فٹ کا راستہ ہے, تو آپ کو اس طرح عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ نہ جائیں, یا ایک پراپر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی وہاں پہ اوپر چڑھنے نہ دیں کسی کو, جب آپ کو پتا ہے کہ میکسیمم آکوپینسی یا میکسیمم آکوپائڈ ہو گیا ہے مری کا علاقہ, نتھیا گلی کا علاقہ, تو نیچے وہاں کو کنفائنڈ کریں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے, جو آخری بات آپ نے کی, جب 5,000 کی کیپیسٹی والی جگہ پہ 1 لاکھ گاڑی چلے گی تو آپ نے کیوں نہیں اسٹاپ کیا؟ یہ تو مین چیز ہے نا. چلے آپ نے یہ نیگلیجنس کر لی, تو ایک جو پراپر ایک انتظام ہوتا ہے, اور ہر سال ہوتا ہے عرصہ دراز سے, کہ آپ سیزن شروع ہونے سے پہلے مشینری کو صحیح کرواتے ہیں, آپ ڈیزل پورا کرتے ہیں, اور آپ سائٹ پہ 2-2 کلومیٹر پہ ایک مشین کھڑی کر دیتے ہیں, وہ اپنا کام. اچھا ویسے میرا اس میں ذاتی ایک اور خیال ہے کہ جو مری کے جتنے بھی ہوٹل والے ہیں, اور یہ جتنا ایک فرعونیت ان کے اندر جو بسی ہوئی ہے نا, میرا خیال ہے کہ ان کو ریگولرائز کرنا چاہیے, حکومت کو پراپر ریٹ لسٹ جاری کرنی چاہیے, ان کو منمانی نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹورسٹ اسپاٹ ہے, وہ پاکستان کا ٹورسٹ اسپاٹ ہے, کسی کا ٹورسٹ اسپاٹ نہیں ہے, وہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ویکیشن والے, اور وہ بڑا زیادہ بلیک میل کنڈیشن ہوتی ہے. مطلب ابھی کوئی مطلب اطلاعات آ رہی تھی کہ ایک پانی کی بوتل جو ہے وہ 2,000 روپے کی وہاں پہ ہو رہی ہے, اتنی اشیاء خرد و نوش, کیونکہ وہ سپلائی لائن پوری ایک جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, تو کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہ اتنی مہنگی ہوئی ہے کہ حد نہیں. تو
تو میرا خیال ہے اس چیزوں کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو, پراپر جو ہے نا وہ پرائسنگ یا پرائس کنٹرول کرنا چاہیے وہاں پہ, یہ وہاں کے جو انویسٹر یا کاروباری حضرات ہیں ان کو ذرا پراپر ایک پابند کرنا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کی بڑی خوبصورت ہے. اگر گورنمنٹ اس طرف توجہ دے کہ آپ اگر ایک ٹماٹر ہے اس کا ریٹ نکالتے ہیں, آپ پیاز کا ریٹ نکالتے ہیں, آپ دھنیا کا ریٹ نکالتے ہیں, آپ کیلے کا سیب کا ریٹ نکالتے ہیں, تو آپ مرغی کا ریٹ نکالتے ہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اس پہ جا کے ایکشن لے رہا ہوتا ہے, تو آپ ایک اتنا بڑا آپ کا ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور آپ اس پہ ہوٹلنگ کے ریٹ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی نہری ہے, کیونکہ آپ کو حصہ ملتا ہے وہاں پہ جتنا بھی انتظامیہ جو آپ کی وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہر کرپشن کے اندر برابر کی شریک ہے. اب آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, میں جاپان میں گیا, رش تھا بہت زیادہ, ایئرپورٹس پہ ہوٹل بلاک تھے, لیکن ہوٹل کے کمرے بک یا نہ بک ہونے سے اس کے پرائس میں فرق نہیں پڑتا. یہ صحیح مکہ کے اندر بھی یہی ہے, کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں رمضان حج پہ مہنگا ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ عام بندہ افورڈ ہی نہ کر پائے. ہاں جی. اب یہ جو تھا نا کہ کامن سینس ہے کہ جب آپ پیاز کا ریٹ مقرر کرتے ہیں اور مرغی کے گوشت کا ریٹ مقرر کرتے ہیں جو 200 روپے کی چیز ہے, تو آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے ہماری, اور وہاں پہ نہ پانی کا ریٹ ہے, نہ وہاں پہ کھانے کا ریٹ ہے, نہ چائے کا ریٹ ہے, نہ سموسے اور پکوڑے کا ریٹ ہے, نہ کمری کا ریٹ ہے, منمانی کا ریٹ ہے, جو مرضی جو آپ کا دل کرے. بلیک میل کرو. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے, وہ حصہ لیتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں پراپر ایک مافیا قائم ہوا ہوا ہے جو ملی بھگت سے جو ہے نا وہ اپنی منمانی کرتا ہے. اور اگر یہ اسی طرز میں چلتا رہا تو ابھی بھی یہ نحوست ساری مری کی ہے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ ٹائم ہے کہ یہ مری کا بائیک آؤٹ کیا جائے, کم از کم 5 سال کے لیے آپ بائیک آؤٹ کریں مری کا. یقین کریں آپ جاتے ہیں ناران کرنان والی سائڈ پہ, آپ ہاسپٹیلٹی بڑی ہے, لوگوں کا کردار بڑا اچھا اور وہ جگہ بھی خوبصورت ہیں اور وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں, اخلاق ان کا بہت اچھا ہے. میں ابھی گیا تھا اسکردو پیچھے وزٹ کیا ہے, تو کمال کے وہ لوگ ہیں. ناران کا نام اکثر جاتے ہیں, بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس اب ایک مری کو نا اللہ حافظ کہنا چاہیے. اوور ہائپڈ ہے مریض آتے ہی رہتا ہے, اس کا جو ہے وہ ہائپ بنی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے, یہ ہماری دعا ہے کہ جو لوگ اس مصیبت میں ابھی تک پھنسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو آسان کرے, اور جو بھی فوج شدگان ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے اہل عیال کو جو ہے صبر جمیل عطا کرے. وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ ہم بچوں کی دیکھ رہے ہیں, ڈیڈ باڈیز اندر پڑی ہیں, والدین اندر پڑے ہوئے ہیں, پیچھے کی دعائیں مجبوری پہ وہ بیچاروں پہ کیا گزری, کس طرح قیامت ان پہ گزری ہے کہ وہ سیسک کے بیچارے فوت ہوئے. اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہیں, مطلب وہ جو بے ہوش ہو گئے اس وجہ سے, وہ بھی بہت سارے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اللہ سب کو, اور اللہ تعالیٰ یہ جو فلاحی ادارے ہیں ان کو بھی بیفور حادثہ یا بیفور جب کیمرے کی آنکھ سے پہلے ان کو بھی کوئی مؤثر اقدامات اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہائپ بن جاتی ہے تو ہر بندہ اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار ذرا چلو ہم بھی. یہ وہاں کے علماء کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ جب یہ ریٹ بڑھتے ہیں تو جمعوں میں کہیں, مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں سوشل کاموں کے لیے, مسجدوں میں کہیں کہ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے. آپ انہی ظالموں کو جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور انہی کے جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ ہیں جو مہمان کی عزت نہیں کرتے, اور ان کے خلاف ایک مہم چلنی چاہیے. اور جو مری کی مساجد ہیں, ہم علماء سے اپیل کرتے ہیں وہاں کے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں, وہ حق کو حق کہیں اور بتائیں یہ غاصب لوگ ہیں اور ظالم ہیں, ان کے جنازے پڑھنے سے انکار کریں جو اس حد تک ظلم کرتے ہیں کہ لوگ بھائی سردی میں مر رہے ہیں اور انہوں نے 20,000 پہ ریٹ کیا ہوا, 40,000 پہ ریٹ کیا ہوا, تو ان کے جنازے نہیں پڑھنے چاہیے. یہ بات ہونی چاہیے. یہ تو بڑا ایک جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے کوئی فتوا نہیں ہے, لیکن سبق سکھانے کے لیے اناؤنس تو کرے نا کہ لوگوں کے اندر تھوڑی رحم دلی آئے کہ اس حد تک آپ نہیں. ویسے میرا خیال ہے کہ ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ یار یہ تمہاری اس بیہیویئر کی وجہ سے ایک مکسڈ جاب ہے نا. obviously آپ کسی ایک کو جو ہے وہ بلیم نہیں کر سکتے, لیکن مکسڈ فیکٹرز انوالو ہو گئے. ایک ان کا کچھ وہ ظالم تھے, کچھ حکومت کی نیگلیجنس تھی, کچھ وہاں پہ روڈز کا مسئلہ تھا. یہ تینوں جو فیکٹرز ہیں وہ کمبائن ہوئے اور جو ہے وہ اس مری والوں کے بارے میں مشہور ہے یہ رحم دلی ان میں کبھی بھی نہیں آئی. یہ ہمیشہ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے رہے. تو اس پہ تو علماء کو کام کرنا چاہیے, حکومت بھی کرے لیکن علماء بھی کریں اس پہ کام, نا اس پہ محنت کریں. چلیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ایک ہمارا جو پہلا اللہ سلامت رکھے. اور اب یہ سیریز چلتی رہیں گی ذرا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ایک عام آدمی عام عوامی کیا رائے ہے کسی بھی موضوع کے اوپر, اس پہ جو ہے نا وہ ہمیں سیریز کرنی چاہیے. لوگوں کا اصرار بھی بہت زیادہ تھا, تو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت بھی کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کی, کیونکہ سیاسی بھی آپ بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں اور کافی سیاسی شعور بھی آپ کو بہت زیادہ ہے اور انٹرسٹ بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں, متشدد قسم کا آپ کی رائے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور اپنے زمان میں رکھے, تمام تر حادثات, آفات, مصیبتوں, تکلیفوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے محفوظ رکھے.